بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھڑے کی عمر 2 سال ہونے میں 1 مہینہ باقی ہے تو کیا اس کی قربانی ہوگی؟ حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، بچھڑے کی عمر اگر 2 سال ہونے میں 2 دن بھی باقی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچھڑے کی عمر یعنی گائے، بھینس اور اس جنس کی تمام جانوروں کی عمر 2 سال مکمل ہونے چاہیے۔ 2 سال سے 2 دن بھی اگر کم ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی جانور سے جفتی کروانا کیسا ہے؟ محمد عمران، مہدی پور، کٹھیار، بہار۔ دیکھیے، قربانی جانور سے جفتی کروانا جائز ہے، البتہ اس کی اجرت اور قیمت لینا جائز نہیں ہے۔ جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ جناب نعمت اللہ صاحب، دال کولا۔ دیکھیے، اگر سینگ تہائی سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر تہائی سے کم یعنی آدھا ٹوٹا ہوا ہے یا سینگ 1 پاؤ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ جانور کے 1 پاؤں میں گرنے کی وجہ سے پاؤں کے اندرونی حصے میں چوٹ آئی تھی، اس کا علاج ہوا اور اب بالکل ٹھیک ہے، کیا قربانی درست ہوگی؟ ثناء اللہ، بگور ہاٹ، بارسوئی، کٹھیار، بہار۔ دیکھیے، اگر جانور کے پاؤں کے اندرونی حصے میں چوٹ آئی ہے اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ چلنے پر علاج کرانے کے بعد بالکل درست ہو گیا ہے، تو دیکھیے، اگر وہ جانور چلنے میں چاروں پاؤں کا سہارا لیتا ہے یعنی اس پاؤں کا بھی سہارا لیتا ہے جس پاؤں کے اندرونی حصے میں چوٹ آئی تھی، تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اگر اس پاؤں کا سہارا نہیں لیتا ہے کہ جس پاؤں میں چوٹ آئی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تاہم آپ کے سوال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جانور بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے اور چلنے پر بھی قادر ہے، لہٰذا اس جانور کی قربانی درست ہوگی۔ جانور کی پیٹھ میں ایک زخم ہے تو کیا اس کی قربانی درست ہوگی؟ ندیم، سیوان، بہار۔ دیکھیے، اگر زخم اتنا شدید ہے کہ اس زخم کی وجہ سے جانور کی صحت پر اثر پڑتا ہے اور اس کے گوشت میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو پھر وہ عیب دار جانور شمار ہوگا اور اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زخم اتنا کم ہے کہ اس زخم سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس کے گوشت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو وہ جانور عیب دار شمار نہیں ہوگا اور اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ علاقہ سیمانچل میں قربانی کے نام سے بنگلور وغیرہ شہر سے قربانی کرانے کا انتظام ہوتا ہے یا نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ایک اعلان گردش کر رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ غیر مطلوبہ قربانی کے لیے ہم سے رابطہ کریں، ہم بہار میں بالخصوص سیمانچل علاقہ یعنی کشن گنج وغیرہ میں قربانی کرائیں گے، کیونکہ وہاں قربانی کے دنوں کے علاوہ پورے سال گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی کھا نہیں پاتے ہیں۔ غربت زدہ پسماندہ علاقہ ہے، صحیح صورتحال کیا ہے آگاہ فرمائیں۔ توصیف، بنگلور، کرناٹک۔ دیکھیے، علاقہ سیمانچل میں قربانی کے نام سے بنگلور وغیرہ سے قربانی کرانے کا انتظام ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس تعلق سے دیکھیے، میں بھی سیمانچل علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا گھر بھی سیمانچل علاقے میں کٹھیار ضلع میں ہے۔ اب ہم جو کٹھیار ضلع میں رہتے ہیں تو خود ہماری معلومات میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، علماء کی نگرانی میں کام ہوتا ہے کہ بنگلور سے بھی، چنئی سے بھی اور ملک کے بڑے دیگر شہروں سے قربانی کی رقم ہمارے علاقوں میں بھیجی جاتی ہے اور ان کے نام سے قربانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اتنا تو کلیئر ہے کہ سیمانچل علاقے میں دیگر جو بنگلور ہوا، بمبئی ہوا، چنئی ہوا، اس طرح کے جو دوسرے شہر ہیں، ان شہروں سے قربانی کے نام پر پیسہ آتا ہے اور قربانی کا اہتمام اور انتظام بھی ہوتا ہے۔ آپ کے سوال کا جو دوسرا جز ہے کہ سیمانچل علاقے میں قربانی کے دنوں کے علاوہ پورے سال گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، غربت زدہ اور پسماندہ علاقہ ہے، صحیح صورتحال کیا ہے؟
تو اس تعلق سے میں دو ٹوک لفظوں میں اور واضح الفاظوں میں یہ کہوں کہ یہ بالکل سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، اور سیمانچل علاقے کے مسلمانوں کو تذلیل کرنا اور تحقیر کرنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ سیمانچل علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اور علاقوں کے مقابلے میں یہ سیمانچل علاقہ سیلاب زدہ علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ یہ ضرور ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ گوشت پورے سال میں کبھی نہیں کھاتے۔ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ایسے لوگوں سے ڈرنا بھی چاہیے اور بچنا بھی چاہیے کہ کہیں اس طرح کے جھوٹے اعلان شائع کر کے اور اس طرح کے جھوٹے اشتہارات شائع کر کے اور سیمانچل کا نام استعمال کر کے، بہار کا نام استعمال کر کے، غریب لوگوں کے نام کا استعمال کر کے پیسے بٹورنا اور پھر اپنے گھر کو اسی پیسے سے چلانا، یہ سب کا سب گناہ کا کام ہے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ سیمانچل علاقے میں گوشت کھاتے ہیں، غریب ضرور ہے لیکن گوشت کھاتے ہیں۔ صحیح صورتحال یہی ہے کہ نہیں، یہاں پر گوشت کھاتے ہیں اور ہم تو الحمدللہ ہفتے میں 3-4 دن گوشت کھاتے ہیں۔ بہرحال جو حضرات اس طرح کے اشتہارات کو پڑھ کر یا اس طرح کے اعلانات کو پڑھ کر غیر مطلوبہ نام پر جو قربانی کی رقم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں یا بہار میں یا سیمانچل علاقے میں ہماری طرف سے قربانی کرائیں، تو ایسے مالداروں کو چاہیے کہ وہ پوری تحقیق کرے اور غیر مطلوبہ قربانی کے نام پر جو لوگ آپ سے پیسہ وصولتے ہیں، آپ ان سے تحقیق کریں کہ جناب والا آپ ہم سے جو یہ پیسہ لے رہے ہیں ملک کے کس کونے میں آپ قربانی دیں گے۔ اب اگر وہ کہتے ہیں سیمانچل علاقے میں وہاں غربت زدہ علاقہ ہے، وہاں وہ علاقہ غربت زدہ پسماندہ علاقہ ہے، تو آپ سیمانچل کے جو متبحر علماء ہیں اور سیمانچل کے جو ذمہ دار علماء ہیں، جمعیت علماء، یہ سب تنظیمیں ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور صحیح صورتحال سے آگاہ اور صحیح صورتحال کو معلوم کریں، پھر آپ اپنی قربانی کی رقم غیر مطلوبہ کے نام سے یا جس نام سے بھی دینا ہو آپ دیں۔ میں خود بنگلور میں تقریباً 15 سال رہا ہوں اور بنگلور میں سیمانچل کے نام سے، بہار کے نام سے پیسہ وصولتے ہیں قربانی کے دنوں میں۔ اب اگر وہ لوگ قربانی سیمانچل میں یا کہیں بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ جن حضرات نے ان کو پیسہ دیا ہے تو ان کی گویا کہ قربانی ادا نہیں ہوئی۔ کل قیامت کے دن ان سے بھی پوچھ ہوگی کہ تم پر قربانی واجب تھی اور تم نے جو اپنی قربانی کی رقم ان لوگوں کو دی تو یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم یہ تحقیق کرتے کہ حقیقت میں وہاں پر قربانی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ بہرحال سیمانچل علاقے میں قربانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب جہاں کہیں بھی اس نام سے اور سیمانچل علاقے کے نام سے قربانی کی رقم لی جاتی ہے، اب اگر وہ لوگ قربانی نہیں دیتے ہیں تو اس میں دونوں پکڑے جائیں گے، جو پیسہ لے رہے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے اور جو مالدار حضرات دے رہے ہیں تو وہ بھی پکڑے جائیں گے، اس طور پر کہ ان کی قربانی ادا نہیں ہو رہی ہے۔ قبرستان جا کر قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ تنویر، کٹھیار، بہار۔ دیکھیے، قبرستان جا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے، یعنی حرام اور ناجائز نہیں بلکہ درست ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اس لیے ہیں کہ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ثواب پہنچانے کے لیے کسی بھی مرحومین کو ضروری نہیں کہ قبرستان جا کر کے ہی ثواب پہنچائے، قبرستان جا کر کے قبر کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ قبرستان گئے قبروں کی زیارت کے لیے، اپنی آخرت اور قبر کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے دل کو اور جنت جہنم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے پھر گئے تو چلو بھائی، جب قبرستان آئے ہیں تو کچھ کلام پاک کا کچھ حصہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ رحمان، اس طرح کی چند آیات، چند صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر ہم مرحومین کے نام پہ اور قبرستان والوں کے نام پہ بخشتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے درست ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ باضابطہ صرف اور صرف قبرستان جانا، قبر کے پاس بیٹھنا صرف اور صرف قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تو یہ افضل کام اور بہتر کام نہیں ہے۔ تاہم قبرستان جا کر کے قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن اگر کوئی پڑھے تو یہ کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔